مگر تم اس کو سننا آپ اس میں نے کیا بول رہا ہوں آپ لوگوں کو. اسی طرح ہر ایک کام کے اندر اللہ نے موقع دے رکھا ہے. کیا دے رکھا ہے؟ موقع دے رکھا ہے. تم کو ہر ذکر ہر علم الگ الگ کی طرح سے ہے. کیا ہے؟ ہر جسم ہر علم الگ کی طرح ہے. سیدھا سیدھا فیصلہ ہے میرے بھائی, کوئی زیادہ دور جانے کے لیے ہے کہ جب تجھ کو اور مجھ کو سجدے کرنے کی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے اور اللہ نے دی ہے, اللہ دیتا ہے اور تجھے سجدے کی توفیق دے رکھی ہے, اور تیرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کسی مسجد میں جا کر, اچھی جگہ جا کر, خوبصورت جا کر, صاف صفائی والی جگہ جا کر اللہ کی میں عبادت کر لوں, تو میرے بھائی جا کر نہ دیکھ کہ مسجد وہابی کی, بالکل نہ دیکھ کہ دیوبند کی ہے, نہ دیکھ کہ یہ اہل حدیث کی ہے, نہ دیکھ کہ یہ سنی کی ہے, نہ دیکھ کہ یہ سیاہ کی ہے, یہ دیکھ کہ تو سجدہ کس کے لیے کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے سجدہ کرنے جا رہا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما رکھا ہے, حدیث و پاک میں فرما رکھا ہے کہ تمام زمین کو میرے سجدے کرنے کے لیے میں نے تمہیں بنا کر پاک کر کے رکھی ہے, واحد تمہارے حساب سے تم صاف ستھرا کر پڑھ لو. تو ہم لوگ اگر وہابی کی مسجد میں, وہابی کی مسجد ہے, یہ وہابی کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہ اہل تشیع کی مسجد ہے, یہ سنی کی مسجد ہے, مسجدوں کے نام رکھ دیے, یہ اہل حدیث کی مسجد, یہ سنی کی مسجد, یہ تشیع کی, اہل تشیع کی مسجد, یہ وہابی کی مسجد ہے. ارے سب مسجدہ ان نام والوں کی, لقب والوں کی ہے, تو اللہ کے گھر کے سجدہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد جو مسجد بولا گیا ہے, اللہ کا جو گھر بنایا, عبادت خانہ بنایا گیا ہے مسجد کے نام پر, تو مسجد تو واحد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, کسی اور کے نام. ہاں مسجدوں پہ نام ضرور لگ سکتا ہے کہ میرے ماں باپ کے نام سے میں نے بنوائی, میرے دادا کے نام سے بنوائی, یا ابوبکر صدیق کے نام سے بنوائی, یا عمر فاروق کے نام سے بنائی, یا علی کے نام سے, وہ ثواب مسجد میں آنے کا وصال ہے, ثواب مسجد جس کے نام سے رکھی گئی وہاں پہنچ سکتا ہے. لیکن مسجدوں کے اندر بھاگ پاڑ دیا آج ہم نے, بھائی شیعہ کی مسجد میں مت جانا, سنی تیری نماز نہیں ہوگی, وہابی کی مسجد میں مت جانا, سنی تیری نماز نہیں ہوگی, شیعہ اہل تشیع کو بولا شیعہ لوگ آپ اہل سنی میں مت جانا, نماز نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ نماز کا پتہ تم کتابوں سے چلے گا؟ کون سی کیا مسئلے تم نے کھڑے کر رکھے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا پتہ تو واحد اللہ ہی جانتا ہے اس کے سجدے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور دوسری حدیث کے اندر آئے گا میں سجدے قبول کی پہچان بتاتا ہوں, تو نبی نے فرمایا کہ تجھے صبح کی نماز پڑھ لی ہو اور جب ظہر کی نماز پڑھنی ہو مل جائے تو فجر کی قبول ہو گئی, اور ظہر کے بعد عصر کی مل جائے تو ظہر قبول ہو گئی, اور عصر کے بعد مغرب مل جائے تو عصر قبول ہو گئی, عصر کے بعد مغرب کی قبول ہو جائے تو عشاء پڑھ لے تو عشاء قبول ہو گئی, اور عشاء کی پڑھ لے تو فجر قبول ہو گئی. ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھتے رہ جائے تو قبولات کی پہچان ہے. اور میں نے کبھی سنی میں پڑھ لی نماز, اور مجھے عشاء کی فجر کی میں نے سنی میں پڑھ لی, اور ظہر کی میں نے اہل حدیث میں پڑھ لی, اور عصر کی میں نے وہابی میں پڑھ لی, اور مغرب کی میں نے شیعوں میں پڑھ لی, تو میری نماز تو 5 مکمل ہوئی. تو کیا یہ 4 میری نہیں گنائے گی؟ یہ 3 میری نہیں گنائے گی؟ نہیں, یہاں پہ مسجد کا ذکر آیا ہی نہیں, واحد ذکر ایک ہی آیا ہے کہ میرے خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے سجدہ کرو, اور سجدہ کرنے کے لیے جگہ کی گنتی ضروری نہیں ہے. کیا تم بھول چکے ہو علی شیر خدا کے صاحبزادہ ہے رسول, علی شیر خدا, شیر خدا کون ذکر کیا؟ ایک شکل مصطفیٰ, جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ابن حسین ابن علی ابن حسین علیہ السلام کو, ابن حسین علیہ السلام کو سر کاٹنے کے پہلے کیا فرمایا گیا تھا کہ کعبہ ہمارا ہے, سر ہٹا لو یہاں سے, یا سجدہ کرنے نہیں دے. کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں, کعبہ تیرا کدھر بھی ہو, کعبے کے طرف سر جھکا ہوا تو رب نہیں ملے گا. ارے جدھر سر رکھ دے پیار دل سے محبت سے, کعبہ ادھر ہی ہو جاتا ہے. آگے بولنے کی ضرور نہیں, خالی سمجھانے کا. اگر تو عالم ہے, علماء ہے, قاری ہے, مفتی ہے, اور تیری جگہ تو صحیح ہے, تو پیر صاحب بن کر بیٹھے ہو صحیح ہے, تم کوئی بھی گھرانے کے بیٹھے ہو صحیح ہے, پیلے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, چکنی کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, لیلے صافے والے بیٹھے ہو, جھنڈی والے بیٹھے ہو, کالے کپڑے والے بیٹھے ہو, نہ کپڑے سے مجھ کو نسبت ہے, نہ مجھ کو جھنڈیوں سے کوئی نسبت ہے. مجھ کو تو نسبت یہ ہے کہ تم میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پہ ہو, میرے صحابی کی ادا پہ ہو, تبع تابعین کی ادا پہ ہو, ولی اللہ کی ادا پہ ہو. کتاب کو رہنے دے ایک بازو میرے بھائی, عالم علماء نے کتابوں کے اندر بہت اطلاق کر کے رکھا ہوا ہے.
صحیح صحیح بالکل صحیح. بہت اختلاف کر کے رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کی کھینچ کھانچ کے اندر ہے. تو سنی آج ہم اہل مرکز سنی جماعت والے ہیں, ہم سنی ہیں, ہم ایک گروہ میں 70 ٹکڑوں کے اندر سے 72 فرقوں میں سے ہم وہ فرقے میں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ ہوگا, ہم وہ ایک گروہ والے میں بننا چاہتے ہیں. ہم وہ گروہ والے ہیں جس کے اندر کسی کی غیبت نہیں کرتے. واہ واہ. آج تم نے اور میں نے کیا کر دیا, کچھ ہمارے سنی بھائیوں نے, کچھ پیر صاحبوں نے تخت پہ بیٹھ کر لوگوں کو بیان کرتے ہوئے ہنسانا, لوگوں کو بیان کرتے ہوئے جوکنگ کرنا, لوگوں کو بیان کرتے ہوئے ولی اللہ کے جھوٹے جھوٹے بیان کرنا, یہ کام ہمارا ہو گیا ہے. ولی اللہ نے جو کام نہیں کیا آج ہم نے وہ تعریفیں کر دی, اور ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے رکھنا, بیانوں میں چلوانا, بغیر پھوکٹ کے نعرے لگوانا. ارے میرا بھائی برابر سوچ کے دیکھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کیسے پھیلایا, دین کیسے پھیلایا. کبھی آنسو بہا کر, کبھی کسی کو قتل کروا کر, کبھی کسی کو کٹوا کر, کبھی ارے آج تیرے کو تخت پہ بٹھایا ہے تو ہنستا ہے, لوگوں کو ہنساتا ہے. اور ہنساتے ٹائم پہ کیا ہنساتا ہے, یہاں بولتا ہے کہ ہم نبی والے ہیں, ہم حسن والے ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم ہاشمی ہیں, ہم یہ سید ہیں, ہم وہ سید ہیں. ارے میرا بھائی ہوگا, اللہ تیرے کو برکت عطا فرما دے, تو ہوگا بڑے سے بڑے سید ہوگا. تعظیم کرتے ہم سیدوں کے غلام, ہم سیدوں کے غلام ہیں. غلام ہے, بولیے بھائی آپ سب, ہم سیدوں کے ہم غلام ہیں, ہم لوگ غلام ہیں نا, ہم سیدوں کے غلام ہیں, ہم تعظیم کرتے ہیں. لیکن اس سید بھائیوں سے ہم بولتے ہیں کہ بے شک تو جب اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں. اس سید بھائیوں سے بولتے ہیں, اس پیر والوں سے میں بولتا ہوں کہ سب کچھ صحیح تمہارا, لیکن جب تم اسٹیج پہ آؤ نا تو غیبت نہ کر, غیبت نہ کر. تو کہتا نہیں کہ یہ وہابی ہے, یہ امام صحیح نہیں ہے, یہ مسجد صحیح نہیں ہے, یہ اہل حدیث صحیح نہیں ہے, اور مت کرنا اہل بیت, نہ وہابی کی کاٹ, نہ اہل حدیث کی کاٹ, نہ اہل تصریح کو بول, کچھ نہ بول. تو تیرے اپنے گراؤنڈ میں جھانک, گہرا بان میں جھانک کے تیرے اہل سنی جماعت میں کیا فرقہ پکڑیا ہے. ہم کو ہمارے سنیوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کسی کے گھر والے کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اہل حدیث کو جب تو ٹوکتا جب تیرے سامنے مدبلے میں آئے, اہل حدیث کو بولا مدبلے کے اندر, وہابی کو بولا مدبلے میں, ایسے تصویر کو مدبلے میں بولا. 1,04,000 انسان تیرے خود کے بٹھا کر میرے بھائی خالی چلواتا ہے, نعرے لگواتا ہے, جوک بھی کرتا ہے بیان میں. ارے دین پھیلاتے ہوئے لوگوں کو آنکھوں میں آنسو آتے تھے. دیکھ اس کو ساجم علیہ السلام کو دین پھیلاتے ہوئے روتے تھے, جن العابدین کو پوچھ دین پھیلاتے ہوئے روتے تھے. آج تو دین پھیلاتے ہوئے تخت پہ بیٹھ گیا. اے میرے بھائی, ہاشمی گھرانہ ہو, قادری گھرانہ ہو, چشتیہ گھرانہ ہو, بریلی والا گھرانہ ہو, جو بھی گھرانہ ہو میرے بھائی, لیکن سوچے دین مصطفیٰ پھیلانے کے پہلے سوچے کہ کیسے پھیلایا گیا, کیسے پھیلایا گیا, کیسے پھیلا گیا. اور آج تم کو تخت کیا دے دیا, اپنے باپ کی جاگیر سمجھ بیٹھ رہے ہیں, اپنے باپ کی جاگیر. ارے ہوگی, میں مانتا ہوں قانون کے مطابق کوئی اولاد رسول ہے تو اپنی باپ کی جاگیر ہی سمجھے, لیکن یہ بھی تو دھیان رکھیے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ جو میری اولاد میں سے بھی ہو اور میری سنتیں توڑتا ہو, میری حدیثوں کو غلط بتاتا ہو, تو اس اولاد سے تم دوری بنا رکھنا, دوری بنا لینا, دوری بنا لینا. کوئی سید تم سید کو جھاڑ نہیں سکتے, سید سے لڑ نہیں سکتے, سید کو تم غلط بول نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ایمان سے خارج ہو جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن اس سید سے دوری بنا لے, یا پھر اس سید سے محبت سے پیش آ کے بولنا بھائی تمہارے خون میں یہ نہیں ہے. بالکل سید کے خون میں یہ نہیں, اور سید خون کے اندر, ہاشمی خون کے اندر, قادری خون کے اندر, حسنی حسینی سید کے خون میں تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو بھی پیار سے بٹھایا جاتا ہے, تانے نہیں مارے جاتے جب تک وہ دشمن خود چل کے پوچھ نہ لے کہ تم مجھے جانتے ہو. دیکھے جن العابدین کے بیان کو دیکھے, عالم علماء جانتے میں کیا بولنا چاہتا ہوں. آج جگنے کی رات ہے, 87 رات ہے, وقت رات کا 2:45 کم ہے, لیکن آپ دیکھیں میں کیا بولنا چاہتا ہوں. اس عالم تک میری خبر پہنچانا چاہتا ہوں, چاہے مجھے فتویٰ لگائے. میں تو نہ عالم ہوں, نہ علماء ہوں, نہ قاری ہوں, نہ مفتی ہوں, نہ میں پیر صاحب بن کر بیٹھا ہوں. میں تو ایک ادنا سا آزاد رسول کا غلام ہوں, اور مجھے کچھ علم نہیں میرے پاس, کوئی بھی علم نہیں ہے میرے پاس, علم کچھ بھی نہیں ہے, نہ علم میرے پاس ہے, نہ عمل میرے پاس ہے. واحد میرے پاس ایک چیز موجود ہے, کیا, کہ میں نبی کا امتی ہوں, میں نبی کا امتی ہوں, اور امتی بن کر مرنا چاہتا ہوں, کہ قیامت کے دن میں بولا جاؤں کہ نبی کا امتی ہے, اور میں امتی رہنا چاہتا ہوں, امتی رہنا چاہتا ہوں.
बस इसी तरह उम्मती के साथ ही मेरी रूह निकल जाए, मैं बे उम्मती ना हो जाऊं, क्योंकि उम्मत में तो बहुत सारे हैं, उम्मती कम है। उम्मत में तो बहुत सारे हैं, उम्मत में तो नसारा भी है, यहूदी भी है, गैरुल्लाह भी है, मुसलमान भी है, लेकिन उम्मती बहुत कम है। तो मेरे भाई उम्मती बना, हम उम्मतियों के अंदर से गिबत ना कर, इसको ना बोल, उसको ना बोल। तेरे फिरके को तू देख ले, जब नबी ने बोल दिया तोतेर फिरके होंगे तो होंगे तोतेर फिरके, तो किसी और फिरके को टोकने की जरूरत नहीं है। तेरा फिरका तू देख ले कि क्या तू अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुसल्ले पे मुसल्लल चल रहा है, तो उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। अबू हनीफा ने क्या ऐसे बयान किया है, क्या अबू हनीफा ने ये रास्ता निकाला, क्या मेरे अहमद रजा खान ने ये बताया है? इल्म हुस्ना वापरा है, और इल्म हुस्ना के अंदर मोहब्बत वापरी है, और मोहब्बत के अंदर उनके दिलों के अंदर तरीक़त मुस्तफा बताए गए, तरीक़त साहबा बताए गए हैं, तरीक़त नमाजों के बताए गए हैं। जोक नहीं करा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। और आज हम लोग वाहिद औलिया वलियों के नाम पर सिर्फ गद्दियां चला रहे। मैंने मोस्टली देखा है कि ऐसे तुर्रम खान पीर साहब बनकर बैठे हैं, जो मीडिया के अंदर बड़ा बड़ा अल्फाज बोलते हैं, और क्या होता है, उनकी पीढ़ी में पीढ़ी चल रही है। मेरा बाप भी गद्दी पे बैठा, मेरा दादा भी गद्दी पे बैठा, मैं भी गद्दी पे बैठूंगा, मेरी औलाद भी गद्दी पे बैठी। अबे गद्दी संभालना है कि दीन मुस्तफा संभालना है? अबे तूने तो दीन गद्दी संभाली है, दीन मुस्तफा नहीं संभाला है। दीन मुस्तफा संभाला होता तो कसम मुझे जलाल की, तू गद्दी के पास तो होता, लेकिन गद्दी पे तू ना होता। तेरी जगह तेरा कोई सागरित बैठ के बोलता होता कि ये राज है अल्लाह, ये नबी का राज है। जितना तुझसे खुलता है उसकी शान शौकत तो उनके सामने खोलता। लेकिन आज क्या कर रहा है, गद्दी संभाल रहा है, सिर्फ लोगों को कॉमिक कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे सुन्नियों में ये यहाँ तक के अपने मुरीदों को लिबास दे दिए कि जो तुम्हारा पीर पहनता है वही पहनो। अरे मदीना के अंदर देखा रे, मैंने अपनी आंखों से देखा रे भाई, किसी को देखा तो पीला लिबास पहन के घूम रहा है। हम वारिस वाले हैं, पीला लिबास, वारिस वाला है पीला लिबास पहन रहा है। फिर एक आया तो बिस्किट कलर, जिसको क्या कहते हैं भाई, बिस्किट कलर और कुछ ना, वो चिकनी होता है ना पीला होता है, और बीच में कलर होता है, रस्ट जैसा कुछ कलर होता है, ना क्रीम भी नहीं होता पूरा, वो रस्ट कलर, मैंगो ऐसा कुछ कलर जैसा होता है, जो ना गोल्डन में है ना ऑरेंज में, मिक्स में होता है ऐसा। वो कलर के कपड़े पहन के खड़े हो गए, क्या बोले हमारे पीर की सुन्नत है। अरे भाई मदीना में खड़े हो, मक्का में खड़े हो और कहते हैं हमारे पीर की सुन्नत है। कौन सा तुम्हारा पीर? तो फलाना हिंदुस्तान में अहमदाबाद में फलानी जगह मिर्जापुर में रहते हैं। अब आ गए समझ में? भाई हमारा पीर कहाँ पे? भाई हम देवा शरीफ के अंदर फलानी जगह सालम के अंदर एक दरगाह पे है, सालम बाग की उसके बाजू के अंदर हम रोड के ऊपर वहां पे रहते हैं। हमारे पीर साहब ने लिबास दिया, पीर का पीला लिबास दिखता है, नीला लिबास दिखता है, काला टोपा टोपी दिखती है, बराबर। मेरे मोहम्मद ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने तो फरमाया कि लोगों तुम कोई भी रंग का कपड़ा पहनो, काला पहनो, काला पहनो, मोहर्रम का दिन हो तो पैर, ईद का दिन हो तो पैर, पीला पैर, मोहर्रम का दिन हो तो पैर, ईद का दिन हो तो पैर, कोई भी रंग का पैर। नबी को पूछा गया सरकार फिर भी आप बताए कि आपको कौन सा रंग पसंद है? तो सरकार ने फरमाया मुझको तो सफेद रंग पसंद है। तो क्यों ना नबी की अदा लेकर आता रहे, तेरी अदा क्यों रखता नहीं तेरे पास? किसी उम्मत मुस्तफा को भड़काता है, पिना ना तो व्हाइट रंग का कपड़ा, व्हाइट रंग का कपड़ा पहन के घूम। कोई थप्पा नहीं लगाया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तू गोल्डन ही पहन के रखेगा, तू पीला ही पहन के रखेगा। ना किसी पीर ने ऐसा बोला है, ये अपने घर की कहानी चला रहे कुछ पीर मुर्शिद बनकर कि थप्पा लगा दिया कि हम ये पहन के बैठेंगे। सिदरा शरीफ हमको जरूरी है, सिदरे शरीफ बिगर पीरी मुरीदी नहीं होती, तार टूट जाते हैं। 300 साल तक खानगा बंदी रही, कब तक भाई? तंतारियों का जमाना चला 300 साल तक, गौसा आजम अलैहिस्सलाम 300 साल बाद आए, उस वक्त सिलसिला चलाया। शुक्रमान बहरोल रहमतुल्लाह, शुक्रमान बायजीद बोस्तामी रहमतुल्लाह, शुक्रमान अबू हनीफा का, शुक्रमान हसन बसरी का, शुक्रमान इमाम जाफर सादिक का, इमाम जाफर सादिक का शुक्रमान कि उन्होंने हमारे तक दीन सच्चा पहुंचाया। और अगर तेरी जैसा टिकड़ी बैठ जाती, टिकड़ी तेरी सी को टिकड़ी बैठ जाती ना, तो ना जाने हम लोग भी कौन से लिबासों में होते हैं। हक का लिबास एक ही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी मर्जी का रंग का कपड़ा पहनो, वाहिद कपड़ा ऐसा हो शरीयत के मुताबिक, तुम्हारे घुटन के नीचे तुम्हारी तेबन बंद हो जानी चाहिए। तुम सजदे में जाओ तो पीछे तुम्हारा खुला हुआ ना दिखे, इतना नीचा पहनो।
اور اتنا لمبا بھی مت پہنو جو تمہاری گھٹنی سے نیچے جائے. تکبر کے ساتھ نشانی ہے وہ تو اوپر رکھو. یہ قانون میرے نبی کے. کبے جھبے سب پہن لیتے ہیں. بھائی مانتا تیرے کو اللہ نے دیا ہے تو کبے جھبے پہن لے, اللہ تیرے کو برکت دے, کوئی گناہ نہیں ہے. پھر محل بنا, کھانا کھا, لیکن یہ مت بول کہ ہمارا گھرانہ. یہ بولتے بس 10 پھری سوچ کہ ہم آسوی گھرانہ, ہم سیدی گھرانہ, ہم قادری گھرانہ, ہم یہ گھرانہ, ہم وہ گھرانہ. اولاد رسول کے نام کے گھرانے کے تو نام لے رہی ہے میرے بھائی, لیکن برابر آنکھ کھول کے دیکھ اولاد رسول کے اندر محل بنایا کس نے؟ بول علی کا محل کتنا بڑا تھا, سنت مل جائے گی. بتا حسن کا محل کتنا بڑا تھا, سنت مل جائے گی. بتا حسین علیہ السلام کا محل کتنا بڑا تھا, سنت مل جائے گی. بتا زین العابدین کا محل کتنا بڑا تھا, سنت مل جائے گی. بتا امام باقر جعفر کا محل کتنا بڑا تھا, امام علی رضا کا کتنا بڑا تھا, امام موسیٰ کاظم کا کتنا تھا, امام تقی امام نقی کا کتنا بڑا محل تھا. جا کے پوچھ اولاد رسول سے کہ دین پھیلانے کے لیے محل نہیں بنایا جاتا, لوگوں کے دل میں بسا جاتا ہے. محل نہیں بسایا جاتا دنیا کے اندر, لوگوں کے دل میں اترنا پڑتا تھا. اولاد رسول بن کے دل میں اترتی اور بتاتی کہ میرے نبی کی شان یہ ہے, میرے علی کی شان یہ ہے, اہل بیت کی شان یہ ہے. وہ کبے پیرا کے پیری مرشید نہیں کرتی تھی, وہ لوگوں کو چلا گئے مصطفیٰ. اللہ اکبر. صرف شان مصطفیٰ کرنے کے لیے تمہارے سجدے نہیں لی جاتی ہے. سدرا صرف واحد ہے تو صرف ایک ہی ذات کا ہے. سدرا ہے ایک ہی ذات کا ہے, جو سب سے زیادہ مجھ کو پسند ہے اور حدیثوں میں آتا ہے. سدرا صرف میرے محمد مصطفیٰ کا ہے. سدرا کس کا ہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کوشش کرے. اور بھی سدرا بھی اس کے لیے بتایا آپ نے, تو آپ کے 21 بابت کے نام بتائے, اور کچھ کے اندر پھر آدم تک چلے گئے, کچھ ایسے بھی لکھنے عالم علماء تھے, لیکن میرے نبی نے عدنان تک کا بتائے گئے. عدنان جس کو بولا گیا, جو ابھی حال کے اندر خاندان ہاشمی بولتے نا, ان کا ہاشمی کا اوریجنل نام ہی عدنان تھا. عدنان تھا ان کا نام, عدنان سے وہ ہاشمی ہوئے. خیر میرا موضوع وہ نہیں ہے, میرا موضوع ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آج مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے. ایسے پیر صاحب, ایک پیر صاحب کو تو میں نے میڈیا پہ دیکھا, کسی نے میرے سے سوال پوچھ لیا کہ بابا صاحب ان کا کلمہ سنے, وہ کلمے میں کیا بڑا خبر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غوث اعظم ولی اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا کر رہے ہو بھائی آپ سنی ہو کہ نہیں؟ آپ سنی رہے کہ نہیں رہے؟ آپ نے غوث اعظم سے اتنی محبت کر لی کہ کلمے کے بعد, محمد نام کے بعد تم نے غوث اعظم کا نام لگا دیا. ایسے عالم پڑے, اور وہ عالم کو بھی دیکھو نا تو صرف ولیوں کی بات کر کے لوگوں مسلمان کو بھڑکاتا ہے. ولی کی مزار پہ جانے کا, خیر کل میرا وہ بیان چلے گا انشاءاللہ, زندہ رہا تو میں کچھ بتاؤں گا کہ, لیکن بھڑکے ایسے عالموں سے دور رہے, ایسے پیر صاحبوں سے میرے بھائی دور رہو. جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک مجھے کوئی ڈر نہیں کہ جو فتوا لگائے. میں کل بھی سننی تھا, آج بھی سننی ہو, اور انشاءاللہ میرا نبی چاہے گا میں سننی کی موت مروں گا. کیونکہ ہم کو تو ادائے مصطفیٰ لانی ہے, ادائے صحابہ لانی ہے, ادائے احمد رضا خان لانی ہے, ادائے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی لانی کی ہے. ہم کو صرف واحد نعرے نہیں لگانے, جب نعرے کے اندر سمیٹ دے سب. اکھی رات ناز شریف پڑھتے ہو, ناز شریف والوں کے لیے پروگرام ہو رہا, ناز شریف والوں کے لیے بھی اکھی رات ناز شریف پڑھتے رہیں گے, میرے سرکار کی ثنا بولتے رہیں گے. پر سبحان اللہ کوئی شک نہیں ہے, ناز شریف پڑھنا ہی سب سے بہتر رستہ ہے, سب سے بہترین درود, سب سے بہترین درود السلام, اور میرے نبی کی نعتوں میں شان بولنا سب سے بڑا عمل اور سب سے عمدہ. کہنا جاؤ تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ اللہ نے جو ستون بنیاد رکھے ہیں ایمان کے, اسلام کے پلر, وہ نماز, اور نماز کے اندر بھی اللہ نے دوسرا رکھا ہے. کتنا بڑا درجہ ہے. لیکن آج ہمارے کچھ سنی بھائی نے بیچنا تھا, کیا